ویس ویژن ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم حاضر ہیں اب تک کی پاکستان افغانستان جنگ کے تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت پاک افغان بارڈر پر شدید جنگی صورتحال ہے اور جھڑپیں مسلسل جاری ہیں۔ مختلف سرحدی علاقوں میں گولہ باری اور فائرنگ کے تبادلے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ تصادم اس وقت شروع ہوا جب پاکستان نے سرحد کے قریب موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی۔ اسی کے جواب میں افغان فورسز نے پاکستانی علاقوں پر فائرنگ کی، جس کے بعد صورتحال تیزی سے بگڑ گئی اور دونوں ملکوں کے درمیان گولہ باری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں طرف سے بھاری جانی اور مالی نقصان کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور متعدد چوکیوں اور سرحدی تنصیبات کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ میدانی رپورٹس کے مطابق پاکستانی فوج نے اپنی جوابی کارروائیوں میں زمینی اور فضائی دونوں سطحوں پر کارروائیاں کیں۔ پاکستانی ایئر فورس نے بعض مشتبہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جن کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ وہی جگہیں تھیں جہاں سے بار بار حملے کیے جا رہے تھے۔ اسی دوران افغان فورسز نے بھی مختلف چوکیوں اور بارڈر پوزیشنوں پر بھاری ہتھیاروں سے جوابی فائرنگ کی، جس سے جھڑپیں کئی گھنٹوں تک جاری رہیں۔ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ افغان حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی اپیل کی گئی ہے، تاہم پاکستانی فوج نے اس اپیل کو فی الحال مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ جب تک افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی اور سرحدی دراندازی کے خطرات موجود ہیں، پاکستان امن کے لیے اپنی خود مختاری اور سرحدی تحفظ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے پاکستانی سیکیورٹی ادارے اور فوج موجودہ آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت دونوں جانب کشیدگی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور شدید جھڑپیں بدستور جاری ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق رات بھر شدید گولہ باری اور بم باری رہی۔ کئی سرحدی گاؤں و قصبے کے رہائشی محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ تجارتی راستے بند پڑے ہوئے ہیں اور چمن تورخم جیسے اہم بارڈرز پر نقل و حمل موقوف ہو چکی ہے، جس سے مقامی معیشت کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ بندش سے روزگار اور کاروبار شدید متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ سرحدی چیک پوسٹوں پر تعینات جوانوں کی فائرنگ کے تبادلے میں متعدد چوکیوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ فوجی ترجمانوں کا موقف یہ ہے کہ پاکستان نے جو کارروائیاں کی وہ دفاع کے زمرے میں تھیں اور مقصد صرف دہشت گردوں کے اڈوں کو ختم کرنا تھا، تاکہ مستقبل میں پاکستان کی حدود پر حملے روکے جا سکیں۔ حکام کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو اپنے شہریوں اور سرحدوں کے تحفظ کا حق حاصل ہے اور پاکستان یہ حق استعمال کر رہا ہے۔ دوسری طرف افغان فورسز بھی اپنی سرحدی سالمیت کا دفاع کرنے کا دعویٰ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی کارروائیوں سے ان کے فوجی اور بعض علاقوں کو نقصان پہنچا ہے۔ دونوں جانب سے بھاری جانی اور مالی نقصان کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ خطے کے دیگر ممالک نے فوری طور پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ قطر اور سعودی عرب نے دونوں فریقین سے اپیل کی ہے کہ وہ تحمل اور صبر کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لائیں، تاکہ دونوں ممالک اس تصادم کو پرامن طریقے سے حل کر سکیں۔ ایران نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہے اور چاہتا ہے کہ صورتحال مذاکرات کے ذریعے سمیٹی جائے۔ امریکہ، روس اور چین نے اس صورتحال پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ دفاعی اور سفارتی حلقے اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان موجود دفاعی معاہدے کا اس تنازع پر کیا اثر پڑے گا۔ اگر صورتحال مزید بگڑی اور خطے میں کھلم کھلا ٹکراؤ شروع ہوا تو سعودی اتحاد کا کردار اہم ہو جائے گا۔ ایران کی ثالثی کی پیشکش کے ذریعے کوئی سفارتی راہداری بن سکتی ہے، یا پھر معاملات اس حد تک بگڑ جائیں کہ خطے میں مختلف طاقتیں اپنی صف بندیوں کو واضح کریں۔ ادھر افغانستان کے وزیر خارجہ کا بھارت کا حالیہ دورہ بھی اس کشیدگی کے پس منظر میں اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ بڑھتے تعلقات اور سیکیورٹی تعاون کے امکانات پاکستان کے لیے ایک ذہنی اور جغرافیائی دباؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر بھارت نے افغانستان کے ساتھ مضبوط سیکیورٹی ہمکاری کا فیصلہ کیا تو یہ پاکستان کے لیے ایک الگ چیلنج بن سکتا ہے۔ اسی طرح علاقائی طاقتوں کی خاموش اکیلی حمایت کسی بھی لمحے اس تنازع کو بدل سکتی ہے۔ معاشی مضمرات بھی سنگین ہیں۔ سرحدی راستوں کی بندش سے تاجر، مزدور اور کاروباری حلقے متاثر ہو رہے ہیں، ٹرانزٹ ٹریڈ رک گئی ہے، اشیاء ضروریہ کی سپلائی میں خلل آ رہا ہے اور سرحدی شہروں میں خوف کی فضا ہے۔ انسانی سطح پر بھی صورتحال افسوسناک ہے۔ خاندان اپنے عزیزوں کی سلامتی کے لیے پریشان ہیں، زخمیوں اور ہلاک شدگان کے دعوے دونوں جانب سے کیے جا رہے ہیں اور نقصان کی اصل درست تفصیلات ابھی واضح نہیں ہو سکیں۔ سیکیورٹی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس تنازع کے دو ممکنہ راستے ہیں، تو جلدی سفارتی مداخلت اور ثالثی کے ذریعے صورتحال قابو میں آ جائے گی، پھر اگر پیچیدگیاں بڑھیں تو یہ علاقائی صف بندیوں اور بیرونی مداخلتوں کا باعث بن سکتا ہے۔ فی الحال ایران، قطر اور سعودی عرب ثالثی یا مصالحت کی پیشکش کر رہے ہیں، مگر میز پر جب تک اعتماد سازی کے عملی اقدامات نہ ہوں راستہ آسان نہیں ہوگا۔ پاکستانی حکام نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کے تحفظ کے معاملے میں نرم نہیں ہوں گے، جبکہ افغان حکام نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنی حدود کی حفاظت کریں گے۔ دونوں جانب سے بھاری جانی اور مالی نقصان کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، صورتحال دن بدن بدل رہی ہے اور اس میں کسی بھی لمحے تیزی آ سکتی ہے۔ عالمی برادری کی نظر، علاقائی اتحادوں کی حرکت اور مقامی فوجی حالات، یہ سب مل کر آئندہ چند دنوں میں اس کشیدگی کی سمت متعین کریں گے۔ اگر سفارتی کوششیں کامیاب رہیں تو بحران کو کم کیا جا سکتا ہے، مگر اگر مذاکرات ناکام رہے یا کوئی غیر متوقع واقعہ رونما ہوا تو یہ صورتحال بڑے تنازع کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کشیدگی کے اثرات عام شہریوں پر براہ راست پڑیں گے، نقل مکانی، معاشی مشکلات اور سماجی عدم استحکام ممکنہ نتائج ہیں۔
اسی لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششیں اس تنازع کو کم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ حالیہ پیش رفت کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ رکھتے رہیں گے۔ فی الحال یہ صورتحال انتہائی نازک ہے، دونوں اطراف میں بھاری جانی اور مالی نقصان کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور افغان حکومت کی جنگ بندی کی اپیل کو پاکستانی فوج نے فی الحال مسترد کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں جھڑپیں جاری ہیں۔ یہ تھی تازہ ترین تفصیل۔ بیس ویژن ٹی وی آپ کو ہر نئے واقعے کی فوری اپڈیٹ دیتا رہے گا۔ مزید خبروں اور تجزیاتی کاوریج کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔